محسوس ہو تو محبت سے آغاز ہی میں سبحان اللہ کی صدا آئے، مجھے پتہ چلے آپ حشاش بشاش بیٹھے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. دن غشر سجدے کر کر کے، دن غشر سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا. جس کے پیر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کہے محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہمت ہے نہ کوئی پرچہ ہے تے نہ کوئی خرچہ ہے، بلکہ جنت چ مفت دا چرچہ ہے تے اونچی آنکھوں نو سبحان اللہ. اگر تسی آئے بیٹھے ہو سردی دے وچ سفر کر کے آ کے دور دراز تو تشریف لے کے آئے ہو تے رب دی رضا واسطے آئے ہو تے بہ کے اللہ دے ذکر نہیں کرنا تے بھلا ہور کی آکھنا. میں تے تانوں کائیں نہیں آکھیا کہ تسی میرے نعرے مارو، لیکن رب دی تعریف وچ تے آکھو نا اونچی محبت نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. اج ساری رات اتھے بیٹھ کے یہی آختے رہو نا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. ایک باری رب نے آکھ چھڑیا نا جاؤ میرے بندے میں بھی تینوں گناہوں تو پاک کر چھڑیا تے بیڑا پار ہو جائے گا. اونچی آنکھو ذرا سبحان اللہ. نہیں کائی نہیں آئی آواز، اونچی آنکھو پھر سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں صحابہ تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتے ہیں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا 1000 نیکیاں کیسے کمائی جائیں گی؟ حضور فرماتے ہیں ایک دن وچ 100 وری آکھو سبحان اللہ، اللہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا یا 1000 گناہ معاف فرما دے گا. کتنی وری آکھنا ہے؟ 100 وری. 100 وری کی آکھنا ہے بھلا؟ ایک وری نہیں آکھ رہے تھے 100 وری کتھوں آکھنا تسی ہیں؟ 100 وری کی آکھنا ہے بھلا؟ نہیں اونچی آکھو کی آکھنا ہے بھلا؟ میں حضور دی نعت پڑھنے لگا تے اگر تواڈے پیر دا ذکر ہو رہا ہے، ہر مرید اپنے پیر دا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. تواڈے پیر دا اگر ذکر ہو رہا ہے تے تسی سبحان اللہ دی آواز گونج جائے، حال گونج جائے، پتہ چلے اشاش بشاش بیٹھے ہو. توجہ میری طرف. دن گشن سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا. دن گشن سجدے کر کر کے، دن گشن سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے گنہگاراں نوں، ساڈے ورگے گنہگاراں نوں انہاں گھٹ کے سینے لا لینا.
گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا او جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی جد کل نبیاں اتنا کرنی جد کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اتھ سب نبیاں میرے آقا نو اتھ سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو جدو سوہن حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس دے عروجوں سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنیارہ دے ڈیرا لا لینا دن گشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑی ہی پیارے محترم بھائی بلال صاحب کا ان کے رفقاء عزیز ساتھیوں کا جامع مسجد کی انتظامیہ کا جلسہ کی انتظامیہ کا جن کے حکم پر آج آپ نے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے معزز سامعین مجھے حکم ہوئے کہ میں اپنے نبی کے اس یار کا تذکرہ کروں جسے یار غار کہتے ہیں جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو امام الصحابہ ہیں
خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ کے اور میرے دل کی دھڑکن ہیں، آپ کے اور میرا پیار اور محبت ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کا ذکر سننے کے لیے مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس کے کچھ آداب، بڑے پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار باشعور لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ادھر باہر دروازے کے باہر بھی بالکل شور اور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حدیث کی مجلس، قرآن کی مجلس، اس کے بڑے ادب و آداب۔ جو بھی مہمان آئے آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ میں بڑی محنت کے ساتھ بڑا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس حاضری ہوئی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں کچھ آپ کی جھولیوں میں ڈال کر کے جاؤں انشاءاللہ۔ تو آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ آئے، لطف آئے، تو آپ نے بھلا محبت سے کیا کہنا ہے؟ بھلا اتنی محبت مطلب اسی 6-7 گھنٹے کا سفر کر کے آ گئے ہاں، تو تہاڈی میزبانی یہ نہیں ہے کہ تسی مطلب منہ ہلا کے اے تے ہوئی گل ہوگی نا، تسی سیدھے منہ بلاندے نہیں پے سانوں ہے تے گل تے یہی ہوگی۔ میں تے سنیا تسی بڑے میزبان لوگ ہو، بڑے مہمان نواز لوگ ہو، مہمان نوازی تہاڈی ثقافت ہے، تے پتہ چلے نا، یا تے تسی پہلی باری جلسہ سنن آئے پے ہو، تے یا تسی اج روٹی کائیں نہیں کھا کے آئے، تے یا تسی چوک دا روزہ رکھیا ہوئے ہے۔ ایک گل میں کوئی سمجھ کائیں نہیں آ رہی، ذرا محبت نہ اچھی آنکھوں نے کوئی سبحان اللہ، ایک باری سچا ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ، ایک باری کھپا بھی چاہ کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے، اور توجہ میری طرف رکھیے، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم پہلا خلیفہ کیوں مانتے ہیں؟ خلیفہ بلا فصل کیوں مانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے جس میں اطہر پر بڑی شدت کے عالم کا بخار ہے، حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر آرام فرمائے۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک دکھ رہا ہے، آپ نے اپنے سر مبارک پر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے، علماء موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ ایک انسان کو جو ٹمپریچر اور بخار ہوتا ہے وہ 105, 106, 107، اس کے بعد یہ جو انسان کا جسم ہے یہ اس بخار کی گرمائی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان مر جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 105, 106 بخار نہیں بلکہ 200 سے زیادہ بخار ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی نیند کے عالم میں جاتے، کبھی اٹھتے ہیں پھر نیند کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ آج جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے لبوں پر ایک ہی جنبش آتی ہے، آپ سوال کرتے کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لی ہے؟ صحابہ عرض کرتے آقا امام آپ ہیں، مصلی آپ کا ہے، مقتدی آپ کے منتظر ہیں، جب تک امام نہیں آئے گا نماز کھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدنا بلال بار بار دروازے پر آ کر الصلاۃ الصلاۃ کی آوازیں لگا رہے ہیں، صحابہ آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں گے تو نماز کھڑی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے لبوں پر جنبش آئی، آپ نے اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا، اگر میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلے والے جملے اگر آپ کو پسند آئیں، آپ نے محبت سے سینے کا زور لگا کر کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یارو آج میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیغام پہنچ گیا، پیغام پہنچ گیا۔ صدیقہ ایک کائنات، عتیقہ ایک کائنات،
عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، معلمہ کائنات، مفتیہ کائنات، محسنہ کائنات، آپ کی اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے کی ماں نہیں ہے، وہ صرف مومنوں کی ماں ہے۔ اگر میں تجھے ان کا بیٹا مان لوں تو مانا یہ ہوگا میں تجھے مومن مان لوں۔ نہ بابا نہ، تو مومن نہیں ہے بلکہ یہ مومن ہے۔ اور مومنوں اونچی آنکھوں خوش ہو کے سبحان اللہ، پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ جرا اماں عائشہ دا روحانی بیٹا ہے، ہاتھ جا کے آنکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تذکر آیا آپ کی اور میری اماں جان کا، تو پھر میں حاضری پیش کرتا چلا جاؤں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں عائشہ تجھے پتہ ہے تیرا اور میرا نکاح کیسے ہوا؟ آقا بتلائیے نہ کیسے ہوا؟ حضور فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا، اریتو کی فی المنامی سلاسل یالین، جبریل میرے پاس آیا، جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا ریشمی جنت کا رومال تھا، اس رومال کے اندر ایک تصویر تھی۔ جبریل عرض کرتے آقا اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ کائنات کے شہنشاہ نے آپ کا نکاح عرشوں پر کر دیا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ رات گزر گئی، جبریل چلا گیا، دوسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا تصویر لے کر آیا، تیسری رات ہوئی، پھر جبریل آیا تصویر لے کر آیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر رب کا حکم ہے تو ضرور پورا ہو کر کے رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑا عرصہ گزرا، عائشہ تیرا اور میرا نکاح ہو گیا، اور جب میں نے نگاہ اٹھا کر کے تیرے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی چاک ہو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کی سماعت پر بھی سبحان اللہ۔ اور تائیوں میں آکھنا ہونا یارو کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تو بابا کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے دادا کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے ماما کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے استاد کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے بھائی کر دے۔ میں قربان نہ جاؤں اما عائشہ کی عزت عظمت شان مقام پر کہ جن کے رشتے کا انتخاب کیے تو کائنات کے پروردگار نے کیے، اور وہ دلہا تلاش کیے جس جیسا دلہا نہ کائنات میں آیا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امی عائشہ، 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 امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ اونچی 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 عظمت امی عائشہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اور میری امی جان حضور کے پاس حاضر ہوئی، عرض کرتی آقا میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل دے انسان نے، توڑے مسلح تے کھڑے نہیں ہو سکن گے، نماز ہی تے پڑھاونی ہے۔ حضرت عمر سے کہتے ہیں وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، حضرت عثمان سے کہتے ہیں وہ نماز پڑھا دیتے ہیں، نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ حضور فرماندے نے عائشہ تو جانتی ہے میں تو اپنی مرضی سے حکم دیا ہی نہیں کرتا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو اپنی مرضی سے آرڈر کیا ہی نہیں کرتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عائشہ میری مرضی نہیں، میری مرضی نہیں. عائشہ وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا کہ مصلی میرا ہو اور امام ابو بکر کے علاوہ اور کوئی بنے، وہ نہیں مانتا. میری بھی مرضی یہ ہے، کائنات کے پروردگار کا آرڈر بھی یہ ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے. سبحان اللہ. امام الصحابہ، حضور کا حکم ہوا تو اب نماز شروع ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ صحابہ نے نماز کو ادا کر لی؟ عرض کرتے آقا آپ کے حکم پر حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں چلیے اٹھتے ہیں، ہم بھی جا کر مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. آپ اٹھے، آپ نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا. میرے نبی یوں سہارا لے کر کے اٹھے، تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. مسجد میں پہنچے، مسجد میں آئے نا تو حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کی آمد کا علم ہو گیا. حضرت ابو بکر کو نماز چل رہی ہے، حضرت ابو بکر کو معلوم پڑ گیا کہ امام آ گیا. سبحان اللہ. مصلی کا وارث امام آ گیا. حضرت صدیق اکبر کو پتہ لگ گیا. خطیب اپنے اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو نظر آ گیا، علم ہو گیا، پتہ لگ گیا. میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کو میرے نبی کی خوشبو آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو آپ کو کیا پتا میرے نبی کی خوشبو، میرے نبی کی خوشبو. صحابہ نے پوچھا تھا نا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے، یار عبداللہ تو نبی نے، تجھے تو نظر نہیں آتا، ہم تو پتہ چل جاتے، ہم تو دیکھ لیتے ہیں جہاں پر حضور موجود ہوتے ہیں، ہم دیکھ کر کے راستہ تلاش کر کے وہاں مجلس مصطفیٰ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن تجھے تو نظر نہیں آتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر تو بھی حضور کی مجلس میں آ پہنچتا ہے، تجھے پتہ کیسے لگتا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یارو مجھے اپنے نبی کو تلاش کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے مدینہ کی گلیاں بتا دیتی ہیں کہ یہاں سے مصطفیٰ گزر کر گئے ہیں. سبحان اللہ. حضور جہاں سے گزر جائیں وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، وہ گلیاں بتا دیتی ہیں کہ یہاں سے امام الانبیاء گزر کر کے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگ گئے، امام آ گیا، امام آ گیا، آپ پیچھے ہٹنے لگ گئے. حضور علیہ السلام نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے یا ابا بکر علی مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے. آپ کہیں گے حضرت فاروقی صاحب یہ جگہ تو حضرت صدیق اکبر کی نہیں ہے، یہ مصلی تو میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ مصلی تو حضور کا ہے. آپ یوں فرماتے نا ابو بکر میری جگہ پر کھڑا رہے، لیکن حضور کیا فرما رہے؟ ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے. معنی یہ ہوا میرے نبی اپنی زندگی میں ہی اعلان فرما کر کے جا رہے ہیں آج سے پہلے یہ مصلی تو میرا تھا، آج کے بعد یہ مصلی میں نے ابو بکر کے حوالے کر دیے. میرے بعد اگر میرے مصلی کا کوئی وارث ہے تو وہ میرا یار صدیق اکبر ہے. سبحان سبحان. حضرت سید اب آؤ ایک اور منظر آپ کو دکھاتا ہوں. حضور نے نماز پڑھائی حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہے. بولو حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر دا پہلا نمبر. بولو ابو بکر دا. آپ تسے نعرہ سنیا ہوئے گا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. سنے نعرہ آپ نے؟ سنے؟ یہ صرف نعرہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے. تو میں دسا جنی صحابہ کرام نو برا بلا آکھیا جاندے وہ تمام دی تمام بنیاد جری ہے نا وہ ایک گل لے. وہ آختے نہیں کہ حق سی مولا علی دا اور دے دیتا گیا حضرت صدیق اکبر نو. بس اسی تو اختلاف شروع ہو گیا، اسی تو پھر اپنی گندی زبان استعمال کر دینے. تے انہاں دا عقیدہ ہے کہ علی دا پہلا نمبر ہے. تے میرے ایک شیخ نے وہ آکھن لگے کہ
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਮਸਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਚਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਸਤ। ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੇਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਲੰਗ ਵੇਖਿਆ ਕਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਲੰਗ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਲੰਗ ਨਾ ਸੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਲੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, लेकिन वो अपने अंदाज से मस्त होया बैठे। तो मेरे शायक आखन लगे भी नारा एवें ना लाओ कि दमादम मस्त बंदे का केड़ा एतबार है, नारा एवें लाओ होशो हवास के अंदर अबू बकर दा पहला नंबर। सुभान अल्लाह। होशो हवास के अंदर अबू बकर दा, बोलो बोलो होशो हवास के अंदर अबू बकर दा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਸਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਬੋਲੋ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ, होशो हवास के अंदर अबू बकर दा। हज़रात गिरामी के अंदर आप कुरान पाक के अंदाज को देखिए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया बिनन नबीयीना व सिद्दीकीना, नबियों के बाद पहला नंबर सिद्दीकीन का है। और आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ तरीक की वरक किरदानी कीजिए। सबसे पहले जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा अबू बकर, सबसे पहले जो मेरे नबी का जानिसार बना अबू बकर, सबसे पहले जो मेरे नबी का वफादार बना अबू बकर, सबसे पहले जो मेरे नबी का हुबदार बना अबू बकर, जिन्होंने 40,000 दिनार मेरे नबी के कदमों में ला करके रख दिए अबू बकर, जिन्होंने बिलाल को आजाद करवाया अबू बकर, जिन्होंने आमिर बिन मुगीरा को आजाद करवाया अबू बकर, नबुव्वत जिसके दरवाजे पर खुद चल करके आई है अबू बकर, जिन्होंने हुजूर को अपने कंधों पर उठा दिया अबू बकर, जो गार तक लेकर के गए हैं अबू बकर, जिसने सारे सुराखों को बंद कर दिया अबू बकर, आखिरी सुराख पर अपनी एड़ी को रख दिया अबू बकर, जिसकी एड़ी पर सांप ने डस दिया अबू बकर, जिसकी आंख के आंसू का कतरा मेरे नबी के वज़्फ़ा वाले मुखड़े पर गिरा है अबू बकर, जो हिजरत में मेरे नबी के साथ आए हैं अबू बकर, जिन्होंने मस्जिद नबवी की जगह खरीद करके दी है अबू बकर, जिन्होंने मेरे नबी के बाद मस्जिद नबवी की पहली ईंट रखी है अबू बकर, मेरे नबी के साथ जो बदर के मैदान में आए हैं अबू बकर, मेरे नबी के साथ बदर के मैदान में खेमे के अंदर जिसने मेरे नबी को सीने के साथ लगाकर तसल्लियां दी है अबू बकर, जिसे कुरान सानिय स्नैन कहता है अबू बकर, जिसे कुरान वल्लदीना माअहू कहता है अबू बकर, जिसे कुरान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहता है अबू बकर, जिसे कुरान उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहता है अबू बकर, जिसे कुरान उलाइका हुमुर राशिदून कहता है अबू बकर, जिसे कुरान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कहता है अबू बकर, जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया अबू बकर, जिन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रवाना किया अबू बकर, जिसने अपनी सबसे लाडली बेटी अपने पैगंबर के निकाह में दे दी अबू बकर, जिसने अपना सारा माल हुजूर के हुक्म पर कुर्बान कर दिया अबू बकर, जिसने मेरे नबी की जिंदगी में मुसल्ला रसूल पर 17 नमाज़ें पढ़ाई है अबू बकर, मेरे नबी की वफात पर जिसने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया अबू बकर, मेरे नबी के बाद जिसने मुनकरीन ज़कात का खातिमा किया अबू बकर, मेरे नबी के बाद जिसने खत्मे नबुव्वत का दिफा किया अबू बकर, मेरे नबी के बाद जिसने जिहाद के मैदान को सजाया अबू बकर, मेरे नबी के बाद जिनकी वफात पर सबसे ज्यादा दुख किया गया अबू बकर, मेरे नबी के बाद मेरे नबी के बाद रोज़ा रसूल में सबसे पहले सोने वाले अबू बकर, मेरे नबी के बाद रोज़ा रसूल से सबसे पहले उठने वाले अबू बकर, जिन्हें मेरे नबी हौज़े कौसर पर अपने साथ खड़ा फरमाएंगे अबू बकर, जिनको जन्नत के 8 दरवाजे अपनी तरफ बुलाएंगे अबू बकर, जब आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की उम्मतें बाहिर होंगी, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा अबू बकर है। तकबीर
अकबर, इमाम सिद्दीक अकबर, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, हज़रत मौलाना वकास अहमद फरूकी साहब। सुभान अल्लाह। और आओ हज़रात किराम, हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर दा पहला नंबर। और आओ ऐसे वास्ते में आखना कि वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अस अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे कुर्बा, उसी की नमाजों दुआओं पे कुर्बा, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहें कुछ सी आमीन उसकी दुआ पर, वही सान यसनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मुरातिब, झुकाता था नजरे उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान। और आओ यारो, मैं तुहानू ये दसना, तुसी बारहा मरतबा की गल सुनदे हो, सिद्दीक अकबर ज़माना सिद्दीक सिद्दीक कर दे, और मैं भी आखना कि जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न माने वो जिंदीक जिंदीक है। ज़माना सिद्दीक सिद्दीक कर दे। आओ मैं आपको ये बताऊं कि हज़रत अबू बकर को सिद्दीक क्यों कहा जाता है, सिद्दीक अकबर क्यों कहा जाता है। तो जो आप मेरी तरफ रखिए, अगर तुहानू गल एंड ते समझ आए ना तो तुसी खुश होके ते दोवें हाथ चाह के आखना सुबह। अगर तुहानू अपना अकीदा नजर आए, अगर हज़रत सिद्दीक अकबर दा ईमान नजर आए, मोहब्बत नाल बोलने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात जन्नत की सैर करके लौट करके वापस आए। सुबह सवेरे ना अबू जहल हुजूर दे कोल आया ते आके आखदा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नई गल है तो मैनू दसो, कोई नई दास्तान, कोई नया वाकया है तो मैनू दसो। अमल करने वास्ते नहीं पूछते, एवं पूछते कि मैनू कोई नवी गल पता लगे तो मैं गल उछाला कि तुहाडे नबी ने हुण एक और नई गल कर छड्डी है। तो हुजूर को मालूम था। हुजूर बड़े मुतमईन अंदाज में इरशाद फरमा हुए, हुजूर फरमाते हैं अबू जहल नई बात सुनना चाहता है तो सुन, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। नई बात ये है, मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया, जन्नत की सैर करके लौट करके उसी रात के एक हिस्सा के अंदर वापिस आया हूँ। अबू जहल का मुंह खुला का खुला रह गया, अरे मुझसे तो इनकी जमीन की बातें संभाली नहीं जाती, आज तो ये आसमानों की ही बातें कर रहे हैं। सुभान, मुंह खुला है, बड़ी हैरानगी नाल आख दे ये जी गल तुस आखी है कि तुसी आसमाना तो हो के आए हो। अगर मैं किसी बंदे नूं लैके आ जावां, तुसी उसके सामने भी आखोगे कि मैं आसमाना तो, तुसी अपनी गल ते पक्के हो, आखोगे आसमाना तो हो के आया। हुजूर फरमाते ने अबू जहल एक ही गल कर छड्डिया, तू मैनू मान या ना मान, लेकिन तू इन्ना जरूर मानना है कि सारी जिंदगी मेरी इस जुबान तो झूठ नहीं निकलिया। सुभान अल्लाह, मेरी सच्चाई अमानतदारी की गवाही ते तू भी देना है। अबू जहल उठया, अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जहां पर मैं आपको लाना चाहता था अब तलाश करता फिरते। हजरत अबू बकर कहा, अबू बकर कहा, हजरत अबू बकर मिल गए। कहा अबू बकर एक बात तो बता, अगर कोई इंसान ये कहे, कोई इंसान ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया, जन्नत की सैर करके वापिस आया हूँ, हालांकि कि एक आसमान से दूसरे आसमान का 500 सालों का सफर है, दूसरे से तीसरे का 500 सालों का सफर है, कि 3500 साल का सफर बनते। अगर कोई इंसान ये कहे मैं 3500 साल का सफर रात की एक
ایک چھوٹے سے حصہ میں کر کے آیا ہوں. کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات شعور میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہو نہیں 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 ابو جہل، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات شعور میں نہیں آتی. اب ابو جہل بڑا خوش ہو گیا. ارے ابو بکر نے تو انکار کر دیے کہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. ابھی جب میں اس کو یہ بتاؤں گا نا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، ابو بکر کا آج ایمان گیا، ابو بکر کا عقیدہ گیا، ابو بکر کا کلمہ گیا، ابو بکر کا اسلام گیا. بڑا خوش ہے. ابو بکر نے تو انکار کر دیے. حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں ابو جہل بتا تو صحیح کہا کس نے ہے؟ اب بڑا اتراتے ہوئے کہتے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتے، جس کا تو دیوانہ بنا پھرتے، جس کی تو گواہی دیتا پھرتے، جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتے. سنو کائنات کے لوگوں، حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنو. حضرت ابو بکر بولے، میں کہا کرتا ہوں نہیں نہیں ابو بکر نہیں بولے، ابو بکر کا ایمان بولا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہو ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کے لبوں سے نکلی ہے، اگر یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے. سبحان. ابو بکر کی عقل کی بلا کیا ضرورت ہے کہ وہ حضور کی حدیث کو اپنے عقل کے ترازو پہ تولے؟ حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا. ان تو بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، توجہ میری طرف رکھو. کیمرے والے بھائی نیچے بیٹھ جائیں، بس بن گیا جو ویڈیو بن رہی، بس تشریف رکھیں. آپ بھی نیچے بیٹھ جائیں، توجہ میری طرف رکھیے. تواڈے کول جو بندہ کوئی آوے تے تسی ان کو گل دسو تے او آکھے کہ تواڈی گل تے اعتماد کوئی نہیں، میں کسی نوں لے کے آواں اون دے سامنے بھی آکھو گے تواڈے ذہن چ ہوئے گا پتہ نہیں کس دے کول جائے گا، او میری گل دی تصدیق کرے گا نہیں کرے گا، ہے کس دے کول جائے گا. سبحان اللہ. حضور بھی انتظار کر رہے ہیں ابو جہل پتہ نہیں کن دے کول جاندا ہے. حضور کو پتہ لگا نا ابو بکر نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں یار ابو بکر بڑے بڑے لوگ سوچ پہ گئے ستاں آسمانہ تے جانا کی میں تے واپس آنا کی میں، گل عقل سے آندی کا ہی نہیں. اور مشائخ بیٹھے ہیں معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں آئی نہ اسے معجزہ کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ابو بکر تو نے میری بات کی تصدیق کر دی. کیسے تصدیق کر دی؟ توجہ اگر تسی ایک گل اس انداز میں پہلی باری سنی ہوئی نا تو دو میں آج چاہ کیا آخر ہے سبحان اللہ. تسی حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے آقا ایتے گل ہی کوئی نہیں، ایتے مسئلہ ہی کوئی نہیں. جو ابو جہل نے میں نے آکھیا نا کہ اے گل حضور نے ارشاد فرمائی ہے، اے گل تیرے نبی نے آکھی ہے، تے میں ایک لمحہ سوچیا کہ جدو میں تواڈے کول بیٹھا ہوں نا تسی اکثر مینوں فرماندے ہو اے جبریل رب دا پیغام لے کے آئے، اے ہنے گیا ہے، اے پھر آیا ہے، اے پھر گیا ہے، اے پھر آیا ہے، اے پیغام لے کے گیا ہے، اے پیغام لے کے آیا ہے. تے میں ایک لمحہ سوچیا اے جڑا جبریل ہے جڑا لمحے دے وچ کدی جاندا ہے کدی آندا ہے کدی جاندا ہے کدی آندا ہے، جڑا لمحہ چ آسماناں دا سفر کردے، اے جڑا جبریل ہے تے میرے نبی دا غلام ہے نا. اگر غلام دے آمن جاون دی اینی سپیڈ ہے تے پھر ایمان دے جاون دی سپیڈ کی ہوئے گی؟ سبحان. اور ایک کہوے کہ جبریل کلا اٹھے، ایک کہوے کہ جبریل میرے نبی دی براق دی مہار پھٹ کے اٹھے. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں محبوبہ تے مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں آکھیا اگر حضور دے غلامہ دی اتنی شان ہے تے امام دی شان کی ہوگی. سبحان اللہ. ایک سیڈا کرولا کوئی نہیں. حضرت صدیق اکبر نا حضور دے نکول بہ گئے تے عرض کرتے ہیں آقا او تے ابو جہل نے مینوں دسیا ہے کہ تسی سیر کر کے آئے ہو، ذرا آپ تے ارشاد فرماؤ نا کتھوں کتھوں دی سیر کر کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لائیے جہاں پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا حضور اب قصہ واقعہ بیان کرنے لگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یار ابو بکر میں سویا ہوا جبریل میرے پاس آیا، جبریل نے مجھے اٹھایا، ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر نبیوں کی ساری جماعت موجود تھی، امامت کروانی پڑی. حضرت جبریل نے میرا
ہاتھ پکڑ کر کے امامت کے لیے مجھے کھڑا کر دیا، میں نبیوں کا امام بن گیا، میں نے امامت کروائی، وہاں سے ہم اڑے، پہلے آسمان پر پہنچے۔ اب میرے نبی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں پہلے آسمان تے پہنچیا، حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے صدقت یا رسول اللہ، میں پہلے آسمان تے فلاں نبی نال ملاقات کی تھی، حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے صدقت یا رسول اللہ، میں دوسرے آسمان تے پہنچیا، صدقت یا رسول اللہ، میں تیسرے آسمان تے پہنچیا، صدقت یا رسول اللہ، میں چوتھے آسمان تے پہنچیا، صدقت یا رسول اللہ، پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، میں نے جنت کی سیر کی، صدقت یا رسول اللہ، نمازوں کا تحفہ ملا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ تسی سچ آختے ہو ابو بکر ممدے، تسی سچ آختے ہو کائنات دے لوگو، جدو میرا نبی آسمانہ دی سیر کر کے واپس آمن لگے، جبریل سے پوچھا حضور نے، یار جبریل آج تک یہاں پر آیا کوئی نہیں، کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آیا کوئی نہیں، ذرا مجھے یہ بتانا میری بات کی تصدیق کون کرے گا، کون مانے گا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں؟ حضرت جبریل نے بھی عرض کیا تھا محبوبہ، اور کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا یار ابو بکر آپ کی تصدیق ضرور کرے گا۔ صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر نے اتنی بار کہا صدقت یا رسول اللہ، پھر ایک باری میرے نبی دبی لب ہلے، میرے نبی نے آکھیا میرا یار ابو بکر تو میری گلتی ہر گلتی تصدیق کرنے جا، پھر انت صدیق میرا بھی قیامت تلک واسطے اعلانے، میرا ہر امتی تینوں صدیق دے نام تو ہی جانے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور آؤ یارو، رب کعبہ کی قسم انداز ہی جدا ہے، نرالا انداز ہے، میرے نبی دہر یاری آلہ، بولو میرے نبی دہر یاری، مجھے بولو میرے نبی دہر یاری، حضور کے سارے یار آلہ۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی اعلیٰ چیز نہیں جو اللہ نے حضور کو عطا نہ کی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے جو کچھ بھی حضور کو عطا کیا نا وہ چن کر عطا کیا۔ بولو کیسے عطا کیا بھئی؟ چن کر، مطلب ساری کائنات میں سے جو اعلیٰ چیزیں تھیں نا وہ حضور کو عطا کی۔ حدیث پڑھتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، وہابیوں سنیوں کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا۔ اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ المصطفیٰ ہے۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی،
عدالتوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سجود آئے، سجود میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے دعائیں آئیں، دعاؤں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے رکوع آئے، رکوع میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے امداز آیا، امدازوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کنبہ آیا، کنبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے قبیلہ آیا، قبیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے والدین آئے، والدین میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے دبدبہ آیا، دبدبوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مکہ چنا ہوا میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا میرے نبی کے لیے بولی آئی، بولیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے کرینہ آیا، کرینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرال میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے میرے نبی کے لیے بیٹیاں ہیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی میرے نبی کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ ایسے واسطے میں آکھنا لوگی آکھتے نے شان بیان کائی نہیں کرتے اور میں آکھنا یارو کوئی کسے دا پیر ہے، کوئی کسے دا پیر ہے، کوئی کسے دا مرشد ہے، کوئی کسے دا مرشد ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے ساڑی تے کل کائنات ہی ساڑا پیغمبر ہے اور میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے اور میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے اور میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، میرا تے امام بھی میرا نبی ہے اور وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میری عقل کا بھی امام ہے، میری سوچ کا بھی امام ہے، میرے فکر کا بھی امام ہے، میری نماز کا بھی امام ہے، میرے روزے کا بھی امام ہے، میرے بچپن کا بھی امام ہے، میرے لڑکپن کا بھی امام ہے، میرے بڑھاپے کا بھی امام ہے، جمعے کے دن کا بھی امام ہے، جمعرات کے دن کا بھی امام ہے، بدھ کے دن کا بھی امام ہے، سوموار کے دن کا بھی امام ہے، منگل کے دن کا بھی امام ہے، پیر کے دن کا بھی امام ہے، اتوار کے دن کا بھی امام ہے، ہفتے کے دن کا بھی امام ہے، میری ہر سال کا امام ہے، ہر مہینے کا امام ہے، ہر ہفتے کا امام ہے، ہر دن کا بھی امام ہے، ہر لمحے کا امام ہے اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، جام جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیشت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وقت دعا کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح سنبار کے گھر میں عبداللہ کے وہ بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ
دیکھ لو، ہے بشر کی وصورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ اور حضرات گرامی کے در آخری بات، اللہ نے میرے نبی کو چنا اور پھر میرے نبی کے لیے ہر یار کو چنا، سبحان اللہ۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، بولو صحابہ اللہ کا، بولو صحابہ اللہ کا انتخاب ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ، اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات میں سے ٹیسٹ کر کے نا ایک دل چنا جو حضور کا دل تھا، اور پھر اللہ نے سروے کیا، پھر ساری کائنات، ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر دیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پھر چیک کیا، ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے اشاروں کے پسند آئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر دل پسند آیا صدیق اکبر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا فاروق اعظم کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا عثمان غنی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا حضرت علی کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا امیر معاویہ کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا حضرت عائشہ کا پسند آیا، اللہ نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا ہے کہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیل غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا، جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے اللہ اس کو چن کر میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ صحابہ انتخاب اللہ کا، بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ عقیدہ سمجھانے لگا ہوں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، عقیدہ سمجھانے لگا ہوں۔ اگر اب کسی کالے دماغ والے بندے کو، کالی سوچ والے بندے کو، اگر اب کسی کو صحابہ سے مسئلہ ہے نا، بھئی میں جو یہاں پر آیا ہوں، میں یہاں پر اگر کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، آپ بلال بھائی سے، جلسہ کی انتظامیہ سے، امام صاحب سے کہیں گے کہ آپ نے جس خطیب کا انتخاب کیا تھا نا، لاہور سے ان کو بلایا تھا، جس کا انتخاب کیا تھا انہوں نے یہ کر دیا۔ آپ کس کو کہیں گے؟ جنہوں نے منتخب کیا ہے۔ میں بھی تو یہی بات کرتا ہوں نا بابا، اگر تجھے صحابہ سے مسئلہ ہے تو صحابہ کو کیوں بات کرتے؟ پوچھنا اس پروردگار سے کہ اس نے ان کو کیوں منتخب کر کے حضور کا صحابی بنایا۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ اسے چننا تھا اسے نہیں چننا تھا؟ آج دیکھنا میرے نبی اعلان، میرے نبی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ کائنات کے شہنشاہ نے دونوں کے دل کو چیک کیا، اللہ کو ابو جہل کا دل پسند نہ آیا، فاروق اعظم کا پسند آ گیا، اللہ نے عمر کو چن کر حضور کا غلام بنا دیا۔ تو اللہ کرتے ہیں، کوئی خود سے صحابی نہیں بن سکتا، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی کرتے ایک بات کو اختتام کی طرف، آخری 5-10 منٹ میں بات ختم ہوتی، توجہ میری طرف رکھیے۔ اللہ نے جب اپنے نبی کا تعارف کروایا ہے تو کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے،
اب اس کے بعد ایک تو انداز یہ تھا نا کہ اللہ حضور کی سیرت کو بیان کرتا کہ محمد اللہ کے رسول کیوں ہیں، کیونکہ آپ کی سیرت ایسی ہے، کردار ایسا ہے، آپ کا اخلاق ایسا ہے۔ لیکن اللہ نے حضور کی سیرت کا ذکر نہیں کیا بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے محمد اللہ کے رسول، اور دلیل کے طور پر صحابہ کو پیش کیا جا رہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے عرض کیا ربا، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر تو نے قرآن کے اندر صحابہ کی جماعت کو پیش کر دیا۔ ماجرا کیا ہے؟ دعویٰ کیا جا رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا۔ معنی یہ ہے کائنات کا شہنشاہ اعلان فرما کر کے جانا، کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو میرے نبی کی رسالت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ نبوت ملے گی تو صحابہ کے دروازے سے ملے گی۔ اگر کسی نے رب کائنات سے ملاقات کرنی ہے اسے حضور کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر کسی نے حضور کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ صحابہ واسطہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، مجھے تو نہیں پتا نا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کی گفتار کیسی ہے یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں یہ صحابہ نے بتایا۔ جب آپ مسکراتے آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آتے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ جب غصے کے عالم میں ہوتے آپ کی پیشانی پر کون سی رگ نمایاں ہوتی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے ہاتھوں کی نرمی کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا سینہ کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا پسینہ کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ پسینے کی خوشبو کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا قیام کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا رکوع کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے سجدے کیسے تھے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی دعائیں کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی نمازیں کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی صداقت کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی عدالت کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی شرافت کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا انداز کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کی محبت کیسی تھی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کا غصہ کیسا تھا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ نے تلوار کیسے اٹھائی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ بدر میں اترے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ نے سپہ سلاری کی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ احد میں آئے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ خندق میں آئے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ نے خندق کھودی یہ صحابہ نے بتایا۔ پیٹ پر پتھر باندھے یہ صحابہ نے بتایا۔ کفار کا مقابلہ کیا صحابہ نے بتایا۔ دندان شہید کروائے صحابہ نے بتایا۔ آپ کے رشتہ دار کیسے صحابہ نے بتایا۔ آپ کا انداز کیسا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ کے معجزات کیسے یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ پر قرآن اترا یہ صحابہ نے بتایا۔ جبریل آیا یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ نے حدیث ارشاد فرمائی یہ صحابہ نے بتایا۔ آپ تک قرآن صحابہ نے پہنچایا۔ آپ تک حدیث صحابہ نے پہنچائی۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا، اسے صحابہ